جشن کا سما ہر طرف بنا، جشن کا سما ہر طرف بنا، آ گئے نبی آخری نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے 12 ربیع الاول کی رونقیں یا ربیع الاول کی رونقیں؟ ربیع الاول کی رونقیں، جی ہمارے پروگرام کا نام ہے ربیع الاول کی رونقیں۔ رونقیں۔ ربیع الاول کا بابرکت، مبارک، رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے ایک بار پھر اس مہینے کو پایا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ایک ایسا دن آتا ہے جو بہت افضل دن ہے، بہت زیادہ افضل دن ہے، بہت زیادہ اعلیٰ دن ہے، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، یعنی 12 ربیع الاول۔ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، تمام عاشقان رسول خوش ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، نیاز شریف کا اہتمام کر رہے ہیں، اسی طرح درود و سلام کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آئیے آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، روز جمعہ یعنی روز جمعہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جمعہ کا دن، جمعے کے دن ہمیں کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنے ہیں۔ درود پاک تو ہمیں ویسے ہی پڑھنے ہیں، اور یہ تو مہینہ ہی ماہ درود و سلام ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ماہ درود و سلام ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو انشاءاللہ ہم پر نظر عنایت ہوگی، خاص نظر عنایت ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیں بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، درود پاک کی ہم نے فضیلت سنی ہے، اور درود پاک پڑھنے کی تو بہت ساری برکتیں ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے علاوہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک ہدف بھی دیا ہے۔ وہ ہدف کیا ہے کہ روزانہ کم سے کم 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1200 مرتبہ درود پاک ہمیں روزانہ پڑھنا ہے، یہ کوشش کرنی ہے۔ اچھا یہ کم سے کم ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں 2500 مرتبہ پڑھیں، 2600 مرتبہ پڑھیں، 2700 مرتبہ پڑھیں، 3000 مرتبہ پڑھیں، 5000، 10000، اور اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو 12000 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ جتنا ہم درود پاک پڑھیں گے اتنی ہی ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور تلاوت قرآن پاک انشاءاللہ ہم شامل کریں گے اپنے پہلے سیگمنٹ میں۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن بھائی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ احسن بھائی ہمیں قرآن پاک کی کون سی صورت کی تلاوت سنا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں احسن بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی صورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ سورۃ الضحیٰ۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہوگی، اور تلاوت قرآن پاک ہم سن رہے ہیں سورہ ضحیٰ کی۔ کون سی صورت کی؟ جی سورہ ضحیٰ کی ماشاءاللہ ہم تلاوت سن رہے ہیں۔ تو ہمیں ادب و احترام سے ہاتھ باندھ کر تلاوت قرآن پاک کو سننا چاہیے، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے ماشاء اللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک کو شامل کیا ہے. اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے نا، وہ بہت پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. جی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم کیا سنتے ہیں؟ کلام سنتے ہیں؟ نہیں، شان مصطفیٰ سنتے ہیں. ہم کیا سنتے ہیں؟ کلام انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سیگمنٹ میں ہم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا قول سنتے ہیں، اور اس قول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہوتی ہے. آج ہم جن صحابی کا قول سنیں گے، قول کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ بتائیں. قول ہم سنتے تو ہیں، قول ہوتا کیا ہے؟ فرمان، کسی کا کہا ہوا، کہی ہوئی بات. کسی کی کوئی کہی ہوئی بات، اسے کیا کہتے ہیں؟ قول کہتے ہیں. فرمان کو قول کہا جاتا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ، اچھا یہاں سے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ واقعہ بھی ہوگا، یہ قول بھی ہوگا. ایک مرتبہ جب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے. جب آپ رضی اللہ عنہ مکے والوں کے پاس واپس آئے تو ان سے کہنے لگے، اے قریش کے گروہ، یعنی اے قریش کے لوگوں، اے قریش کے گروہ، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں. قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اس قوم میں ایسی شان و شوکت اور عزت نہیں دیکھی جیسی شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے صحابہ اکرام میں دیکھی ہے. جی قیصر و کسریٰ اور نجاشی یہ کون ہے بھائی؟ بادشاہ. یہ اس وقت کے بہت بڑے بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے بڑے بادشاہ تھے، قیصر، کسریٰ اور نجاشی. تو آپ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اے قریش کے گروہ، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اس کی قوم میں ایسی شان و شوکت اور عزت نہیں دیکھی جیسی شان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے صحابہ اکرام میں دیکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی اس کی قوم میں ایسی شان و شوکت نہیں ہوتی تھی، ایسی عزت اس کی قوم نہیں کرتی تھی ان بادشاہوں کی جیسی شان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے صحابہ اکرام میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے نا، تو اب جو وضو کا پانی جیسے چہرہ دھویا تو پھر جو پانی نیچے جاتا تھا نا، صحابہ اکرام وہ پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اس پانی کو جو ہے وہ اپنے جمع کیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنے جیسے جب حج کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ عمرہ کرتے ہیں تو اس کے بعد سر کے بالوں کو کٹوایا جاتا ہے، حلق کروایا جاتا ہے، یعنی گنجا کروایا جاتا ہے۔ تو جو بال تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو زلفیں تھیں، صحابہ اکرام نے وہ بال بھی نہیں چھوڑے، بلکہ وہ بال بھی سب نے جمع کیے اور پھر آپس میں تقسیم کر لیے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی شان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے صحابہ اکرام میں تھی۔ صحابہ اکرام ایسا ادب کیا کرتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ماشاءاللہ۔ جی آج ہم نے قول سنا ہے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ کن کا قول سنا ہے حضرت؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہم نے قول سنا ہے، اور اس قول میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے درس۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے اور اختیارات کا مالک بھی وہی ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سب اختیارات عطا فرما دیے ہیں، جس کا اعلان خود اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ آئیے ایک پیارا سا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لایا کرتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ربیعہ، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کی، بس یہی کافی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو۔ پیارے بچوں، اس حدیث مبارکہ سے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان معلوم ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے تمام خزانے عطا فرما دیے تھے۔ آپ جس کو چاہیں عطا فرما سکتے ہیں، آپ جس کو چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ خود اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے آپ کو جنت کا بھی مالک بنایا ہے۔ جبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کیا فرمایا؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات یعنی اتھارٹیز جانتے تھے کہ آپ دنیا کی نعمتیں اور جنت دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔
تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں جنت کا مالک بنا دیا ہے. آپ جسے چاہیں جنت عطا فرما دیں. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، درس سیگمنٹ دکھایا گیا ہے. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ مقابلے والا سیگمنٹ ہے. کون سا سیگمنٹ ہے؟ مقابلے والا سیگمنٹ ہے. ہمارے ساتھ دو نعت خوان موجود ہیں ماشاءاللہ. آج بھی ٹیم اے میں موجود ہیں ہمارے عبید بھائی، اور ٹیم بی میں موجود ہیں ہمارے احد رضا بھائی. تو انشاءاللہ الکریم ان دونوں نعت خوانوں کے درمیان مقابلہ کیا جائے گا. کس انداز میں مقابلہ ہوگا یہ انشاءاللہ آپ کو سیگمنٹ میں بتائیں گے. اس سیگمنٹ کا نام ہے 12ویں کے کلام. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمارا مقابلے والا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے جی 12ویں کے کلام. سنیں گے لیکن مقابلے کے انداز میں. جی ہاں، آج بھی مقابلہ کیا جائے گا. ہمارے ساتھ عبید بھائی اور احد رضا بھائی موجود ہیں. انشاءاللہ الکریم ان دونوں کے درمیان ویسے ہی مقابلہ کیا جائے گا جیسے پچھلی ایپیسوڈز میں ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. دونوں کے پاس بزرز موجود ہیں. کوشش کرنی ہے کہ پہلے آپ شعر کا تھوڑا سا حصہ سنیں پھر بزر بجائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پہلا ورڈ سن کے ہی بزر بجا دیں اور پھر آگے آپ کو شعر سنانے میں پرابلم ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو 12ویں کے کلام جو 12ویں کی نسبت سے کلام ہیں، ان کلاموں کے انشاءاللہ مقطع اور مطلع، یعنی اس کلام کا پہلا شعر اور آخری شعر انشاءاللہ ہم سنیں گے. مقطع کہتے ہیں آخری شعر کو، اور مطلع کہتے ہیں پہلے شعر کو، یعنی کلام کے پہلے شعر کو. جی تو آپ دونوں تیار ہیں نعت خوان؟ جی شروع کریں مقابلہ. جی. ماشاءاللہ. کون جیتیں گے آج، عبید بھائی یا احد بھائی؟ عبید بھائی. عبید بھائی دیکھ لیں، دو بچوں نے بولا ہے بس عبید بھائی، باقی سارے خاموش ہیں. عبید بھائی جیتیں گے. یہ بتائیں ٹیم اے جیتے گی ٹیم بی؟ جی ٹیم اے کی تھوڑی زیادہ آواز ہے، ٹیم بی کی تھوڑی کم آواز ہے. دیکھتے ہیں کہ کون سے بھائی ہمارے جیتتے ہیں، عبید بھائی یا احد رضا بھائی. جی کلام کا پہلا شعر، ہمارے مقابلے کا بھی پہلا شعر، مطلع. مبارک. جی عبید بھائی مبارک. مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. ماشاءاللہ. مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. سبحان اللہ. مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا ہے ہمارے عبید بھائی نے. اگلا شعر اور اسی کلام کا مقطع یعنی آخری شعر. حسن. پہلے احد رضا بھائی نے بزر بجائی ہے. حسن کہہ دے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر کہ اپنا پیشوا اپنا پیمبر آنے والا ہے. سبحان اللہ. حسن کہہ دے اٹھیں سب امتی تعظیم کی خاطر کہ اپنا پیشوا اپنا پیمبر آنے والا ہے. سبحان اللہ. حسن کہہ دے اٹھے سب امت تعظیم کی خاطر، حسن کہہ دے اٹھے سب امت تعظیم کی خاطر کہ اپنا پیشوا اپنا پیمبر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اب باری ہے مطلع کی، یعنی کلام کے پہلے شعر کی. پہلا شعر کلام کا وہ آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے. محبوب. احد رضا بھائی محبوب. محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں.
محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی 2 پوائنٹس ہو گئے ہیں احد رضا بھائی کے اور 1 پوائنٹ ہے عبید بھائی کا۔ اب اسی کلام کا مقطع یعنی آخری شعر، امیر اہل سنت کا یہ کلام ہے اور آخری شعر اس کا شروع ہو رہا ہے عطار۔ جی تقریباً 7 بزر بجی ہے، کس نے پہلے بجائی ہے؟ عبید بھائی نے؟ سب متفق ہیں عبید بھائی نے پہلے بزر بجائی ہے؟ جی عبید بھائی۔ عطار اب خوشی سے ماشاء اللہ پھولا نہیں سماتا، دنیا میں اس کے سرور تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عطار اب خوشی سے پھولا نہیں سماتا، عطار اب خوشی سے پھولا نہیں سماتا، پھولا نہیں سماتا، دنیا میں اس کے سرور تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر اور باری ہے مطلع کی۔ 2 پوائنٹس ہو گئے ہیں عبید بھائی کے، 2 پوائنٹس ہیں احد رضا بھائی کے۔ ہو مبارک احد رضا بھائی۔ ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی۔ ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب اسی کلام کے آخری شعر یعنی مقطع کی باری ہے، عید میلاد النبی۔ جی عید میلاد النبی بزر بجائی ہے عبید بھائی نے۔ عید میلاد النبی کا واسطہ عطار کو بخش دے اے رب رحمہ، عید میلاد سبحان النبی۔ اللہ۔ عید میلاد النبی کا واسطہ عطار کو بخش دے اے رب رحمہ، عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ عید میلاد النبی کا واسطہ عطار کو، عید میلاد النبی کا واسطہ عطار کو بخش دے رب رحمہ، عید میلاد النبی، بخش دے رب رحمہ، عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ 3 پوائنٹس ہیں عبید بھائی کے اور 3 ہی پوائنٹس ہیں احد رضا بھائی کے، ابھی تک مقابلہ برابر ہے۔ اگلا شعر اور مطلع کی باری ہے یعنی کلام کے پہلے شعر کی۔ کیوں باروی احد رضا بھائی، کیوں باروی؟ کیوں باروی؟ نہ کیوں 12ویں پہ ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی دن سرکار آئے، نہیں، میرا مرادی شعر یہ نہیں ہے احد رضا بھائی۔ نہ کیوں 12ویں پہ، نہ کیوں تو بولا ہی نہیں نا، کیوں بولا ہے میں نے؟ کیوں 12ویں پہ ہمیں ناز آئے کہ آئے اسی دن احمد مختار آئے۔ غلطی کر رہے ہیں آپ اور بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ جی کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ کریں۔ 10 جی عبید بھائی بزر تو آپ نے ہی بجائی تھی، شعر سنائیں گے؟ کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا۔ ہاں ماشاء اللہ۔ کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان
سبحان اللہ، شعر تو بہت پیارا پڑھا ہے آپ نے، لیکن نمبر عبید بھائی آپ کو نہیں ملیں گے اور آپ کے نمبر مائنس بھی نہیں ہوں گے۔ اگلا شعر اور اسی کلام کا آخری شعر، عطار، عبید بھائی یا احد بھائی؟ عبید بھائی۔ اسی کلام کا مقطع ہے، یہ آخری شعر ہے عبید بھائی۔ جی جلدی کیجیے، ہم کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ کر دیں گے عبید بھائی۔ 10 نہیں آیا، اللہ اکبر۔ عطار، آپ نے ہی بزر بجائی تھی احد بھائی، آپ کو یاد ہے؟ یاد نہیں یاد نہیں آ رہا؟ چلیں میں بتا دیتا ہوں۔ عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور، دیکھو غلام سید ابرار آ گیا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا شعر ہے، لیکن نمبر دونوں بھائیوں کو ہی نہیں دیے جائیں گے۔ عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور، عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور، کہ دیکھو غلام سید ابرار آ گیا، دیکھو غلام سید ابرار آ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگلا شعر، مطلع کی باری ہے۔ 3 پوائنٹس ہیں عبید بھائی کے اور 3 پوائنٹس ہیں احد بھائی کے۔ نہ کیوں، عبید بھائی نے پہلے بزر بجائی ہے۔ نہ کیوں، نہ کیوں آج جھومیں کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے۔ نہ کیوں آج جھومیں کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے۔ ماشاءاللہ۔ نہ کیوں آج جھومیں کہ سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومیں کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے۔ مبارک مبارک حضور آ گئے ہیں، مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عبید بھائی کے ہو گئے ہیں کتنے پوائنٹس؟ 4 پوائنٹس، 4 نمبر 4 پوائنٹس ہمارے عبید بھائی کے ہو گئے ہیں اور 3 پوائنٹس ہیں ہمارے احد رضا بھائی کے۔ آخری شعر اس کلام کا بھی اور ہمارے مقابلے کا بھی۔ شعر غور سے سننا ہے، پھر بزر بجانی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ شعر نہ سنا سکیں۔ ولادت، احد رضا بھائی نے بزر بجا دی ہے۔ ولادت، ولادت کا صدقہ شاہ، ولادت کا صدقہ شاہ۔ یہاں تک تو صحیح پڑھ رہے ہیں آپ، آگے؟ یہ عطار ہے دوبارہ مدینہ، نہیں، مصرع تو کمپلیٹ کرو پہلا۔ 9 8 ولادت کا صدقہ 6 5 4 3 2 1۔ جی آپ کا وقت ختم ہو گیا شعر سنانے کا۔ جی عبید بھائی نے بھی بزر بجائی تھی، عبید بھائی سنائیں گے شعر؟ جی جی۔ نمبر نہیں ملے گا لیکن آپ چلیں ویسے سنا دیں۔ ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر، مدینے میں عطار ہر سال آئے، مدینے میں ہر سال عطار آئے۔ ماشاءاللہ۔ ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر، مدینے میں ہر سال عطار آئے۔ ماشاءاللہ۔ ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر، مدینے میں ہر سال عطار آئے۔ مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، میٹھے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ مرحبا مرحبا ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو فیصلہ ہو گیا کہ آج کا مقابلہ جیت لیا ہے ہمارے عبید بھائی نے اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے
بہت رضا بھائی نے، ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت اچھا مقابلہ ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک پیکج کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ولادت کے واقعات باجی کے ساتھ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ پیاری بچیوں اور کڈز منی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کیا کیا واقعات ہوئے ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ آج ہم کچھ اور باتیں سنیں گے۔ پیاری بچیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ کے امی جان حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی پرورش کی۔ عرب کے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ جایا کرتے تھے۔ اس لیے مکہ شریف کے آس پاس کے گاؤں کی عورتیں مکہ شریف آتی تھی تاکہ یہاں سے اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو لے جائیں اور ان کی اچھی پرورش کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی سعادت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہوئی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی تو فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے بھی زیادہ سفید انہی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ مشک و عنبر کی خوشبوئیں اڑ رہی ہیں۔ سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے اور آپ آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے جگاؤں، مگر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال ہی میں کھو گئی۔ پھر میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اپنی ننھی آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھنے لگے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نظر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف چلا گیا۔ میں نے محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوم لیا۔ پیاری بچیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ریلیٹڈ مزید واقعات ہم اپنے اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اسٹوڈیو کی طرف۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ولادت کے واقعات باجی کے ساتھ سیگمنٹ چل رہا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ بہت پیارا سیگمنٹ ہے کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سنیں گے۔ کیا سنیں گے؟ فضائل سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑی شان والے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اس سیگمنٹ کو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بھائی اور سائم بھائی۔ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے فضائل آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنیں گے۔ اچھا، جو سنیں گے اسے یاد بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو بچے موجود ہیں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ سیگمنٹ کے آخر میں آپ سے سب سے ایک ایک فضیلت، ایک ایک فضائل پوچھوں گا۔ جی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ پر بادل بھی سایہ کرتے تھے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کا نام پچھلی کتابوں میں احمد تھا۔ آپ کی شان یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے آپ کے شہر کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ ہی اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھلنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ ہی شفاعت فرمائیں گے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں، اور خود اللہ پاک بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ تقسیم فرمانے والے سبحان ہیں۔ اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور آپ تقسیم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری
پیاری پیاری باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں اس سیگمنٹ میں. اب باری ہے بچوں کی. کس کی باری ہے؟ بچوں کی. آپ بچوں کی باری. اب آپ سے ایک ایک فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھیں گے. تو سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں. اسحاق بھائی کوئی فضیلت بتائیں جو ابھی بیان کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت میں سب سے پہلے شفاعت فرمانے والے ہیں. قیامت کے دن سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت فرمائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. ماشاء اللہ. عبید بھائی کلام پڑھیں گے, شعر پڑھیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. اللہ 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 اللہ. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. اللہ 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 عبید بھائی نے شعر سنایا ہے اور اب عبید بھائی کی باری ہے. آپ بھی کوئی فضیلت بتائیں عبید بھائی. قیامت کے دن سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے. ماشاء اللہ. جی آگے مائک دیجیے عبید بھائی. آپ پیچھے مائک دو. جی کوئی فضیلت بتائیں آپ بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ بادل بھی آپ پر سایہ کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ بادل بھی آپ پر سایہ کرتے تھے. ماشاء اللہ. اب یہاں سے لیتے ہیں اویس بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک خود ان کے اوپر درود بھیجتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کہ اللہ پاک خود اللہ پاک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اب بڑھتے ہیں ہم نعت خواں بھائی کی طرف. احد رضا بھائی آپ بھی شان بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں آپ کا نام احمد ہے. سبحان اللہ. پچھلی آسمانی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے. ماشاء اللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہیں, وہ ذات ہیں, وہ ہستی ہیں جو اس کائنات میں تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں. ماشاء اللہ. بہت ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہیں, بہت سارے فضائل ہیں, بہت سارے کمالات ہیں, بہت ساری خوبیاں ہیں, بہت ساری اسپیشلٹیز ہیں. ہم اپنی ہر ایپیسوڈ میں کچھ فضائل بتایا کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید اگلی ایپیسوڈز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید فضائل انشاءاللہ ہم سنیں گے. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اگلے سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام یاد کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے آؤ کچھ یاد کریں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے آؤ کچھ یاد کریں. آؤ کچھ سیکھیں یا آؤ کچھ یاد کریں. آؤ کچھ یاد کریں. کیا یاد کرنا ہے؟ اللہ پاک کے نام. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہم یاد کر رہے ہیں. اور یاد رہے کہ اپنی پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 30 نام بچوں کو یاد کروا چکے ہیں. سبحان اللہ. آج مزید انشاءاللہ 10 نام ہم یاد کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے زاہد. کیا نام ہے؟ زاہد. جی زاہدن بھی بول سکتے ہیں اور زاہد بھی بول سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زاہد. 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 جی اگلا نام. ماشاء اللہ. اگلا نام ہے مرتضیٰ. مرتضیٰ. عربی میں اگر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ مرتضیٰ. مرتضیٰ, کیونکہ عربی میں ضاد نہیں بلکہ ضاد ہوتا ہے. تو ابھی ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں تو اردو میں یاد کر لیتے ہیں. مرتضیٰ. 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 زاہد. زاہد. مرتضیٰ. مرتضیٰ. زاہد. زاہد. مرتضیٰ. مرتضیٰ. زاہد. زاہد. مرتضیٰ. مرتضیٰ. اگلا نام سخیٌ. سخی. سخیٌ. سخی. سخیٌ. سخی. زاہد. زاہد. مرتضیٰ. مرتضیٰ. سخیٌ. سخی. زاہد. زاہد. مرتضیٰ. مرتضیٰ. سخیٌ. سخی. ماشاءاللہ. یہ 3 نام کون سنائے گا؟ یاد ہوگا سب کو؟ مل کے سنا دیں پھر. زاہد. مرتضیٰ. سخی. ماشاءاللہ. اگلا نام مصطفیٰ.
مصطفیٰ माशाअल्लाह, मुस्तफ़ा, مصطفیٰ मुस्तफ़ा, مصطفیٰ मोहम्मद मुस्तफ़ा, سب سے آخری نبی माशाअल्लाह. तो आइए नाम याद करते हैं. जाहिद, زاہد मुर्तज़ा, مرتضی सखीयुन, سخی मुस्तफ़ा, مصطفیٰ माशाअल्लाह. अगला नाम साबिर, صابر साबिर, صابر साबिर, صابر जाहिद, زاہد मुर्तज़ा, مرتضی सखीयुन, سخی मुस्तफ़ा مصطفیٰ और साबिर. صابر ये 5 नाम किस किस को याद हो गए हैं? सबसे पहले सुनते हैं हम. सबसे छोटा बच्चा कौन है आप में से? आप हैं? नहीं, ये है सबसे छोटा बच्चा. चले माइक दीजिए इनको. जाहिद, मुर्तज़ा, आगे. सकीयन, माशाअल्लाह, मुस्तफ़ा, माशाअल्लाह. आगे साबिर. साबिर, माशाअल्लाह. जी, और कौन सुनाएंगे? आप सुनाएं साइम भाई. जाहिद, सखीयुन, मुस्तफ़ा, साबिर. एक नाम रहता है. जाहिद, मुर्तज़ा, सखीयुन, मुस्तफ़ा, साबिर. माशाअल्लाह. जाहिद, मुर्तज़ा, सखीयुन, मुस्तफ़ा और साबिर. माशाअल्लाह. अगला नाम औला. اولا जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम औला है. क्या है नाम? اولا औला, 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 माशाअल्लाह. अगला नाम मुज़म्मिल, मुज़म्मिल मुज़म्मिल, मुज़म्मिल, मुज़म्मिल औला, औला मुज़म्मिल, मुज़म्मिल औला, औला मुज़म्मिल, मुज़म्मिल माशाअल्लाह. अगला नाम वलीयुन, वलीयुन वलीयुन, वलीयुन वलीयुन, वलीयुन औला, औला मुज़म्मिल, मुज़म्मिल वलीयुन. वलीयुन अगला नाम मुद्दस्सिर, मुद्दस्सिर मुद्दस्सिर, मुद्दस्सिर औला, औला मुज़म्मिल, मुज़म्मिल वलीयुन, वलीयुन मुद्दस्सिर, मुद्दस्सिर औला, औला मुज़म्मिल, मुज़म्मिल वलीयुन, वलीयुन मुद्दस्सिर, मुद्दस्सिर माशाअल्लाह. अगला नाम मतीन, मतीन मतीन, मतीन मतीन, मतीन औला, औला मुज़म्मिल, मुज़म्मिल वलीयुन, वलीयुन मुद्दस्सिर, मुद्दस्सिर मतीन. मतीन. ये 5 नाम कौन कौन सुनाएगा? जी, सबसे पहले सुनते हैं हम. आप अपने साथ वाले भाई को माइक दीजिए. जी. औला, वलीयुन, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, मतीनुन. बाज़ बच्चे ऐसा करते हैं कि मुज़म्मिल पढ़ते हैं और मुदस्सिर पढ़ते हैं. दुरुस्त क्या है? मुज़म्मिल. ठीक है, जा पर भी तजदीद है और मीम पर भी तजदीद है. इसी तरह मुद्दस्सिर में दाल पर भी तजदीद है और सा पर भी तजदीद है. मुज़म्मिल मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर. मुद्दस्सिर. जी, मज़ीद अब सुनते हैं मुवेज़ भाई से. اولا مزمل مدثر ولی متین. औला, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, वलीजुन और मतीन. माशाअल्लाह. जी, अब सुनने हैं 10 के 10 नाम. एक दफ़ा पढ़ा देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह सुनेंगे. जाहिद, जाहिद मुर्तज़ा, मुर्तज़ा मुर्तज़ा, मुर्तज़ा सखीयुन, सखीयुन सखीयुन, सखीयुन मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा साबिर, साबिर साबिर, साबिर औला, औला औला, औला मुज़म्मिल, मुज़म्मिल मुज़म्मिल, मुज़म्मिल वलीजुन, वलीयुन वलीजुन, वलीयुन मुद्दस्सिर मुद्दस्सिर और मतीन. मतीन. जी, ये 10 नाम कोशिश तो करें सुनाने की. उबैद भाई करेंगे कोशिश. जाहिद, मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा, सकीयुन, माशाअल्लाह. औला, वलीयुन, मुद्दस्सिर, मुज़म्मिल, मतीनुन, एक नाम रहता है अभी शायद, या 2 नाम. एक नाम रहता मुस्तफ़ा, है. माशाअल्लाह. और एक रहता है अभी साबिरुन. साबिर. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह. जाहिद, मुर्तज़ा, सखीयुन, मुस्तफ़ा, साबिर, औला, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, वलीजुन और मतीन. जी, मज़ीद सुनते हैं हम अहद भाई से. जाहिदुन, सखीयुन, मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा, वलीयुन, औला, मुज़म्मिलुन, मुद्दस्सिरुन, मतीनुन, साबिरुन.
वली वलीजुन, माशाअल्लाह। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं इनको तो तकरीबन ये नाम याद हो चुके हैं। मज़ीद जो बच्चे जिनको याद नहीं हुए वो याद करने की कोशिश कर रहे होंगे। आप हमें किड्स मदनी चैनल पर देख रहे हैं, क्या आपको ये नाम याद हो गए? नाम याद नहीं हुए तो याद कर लें, और याद हो गए तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी बहन को, अपने भाई को, अपनी अम्मी को या अपने अब्बू जान को ये नाम सुना सकते हैं। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। अगले सेगमेंट का नाम है कलाम। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है कलाम का और हमारे साथ दो नात खान मौजूद हैं, उबैद रज़ा भाई और अहद रज़ा भाई मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि उबैद भाई और अहद भाई मिलकर हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं। उबैद भाई कौन सा कलाम सुना? जश्न आमद रसूल। सुभान अल्लाह, जश्न आमद रसूल। अल्लाहु अल्लाह, जश्न आमद रसूल। मिल के पढ़ना है, ठीक है, झूम झूम कर पढ़ना है जी। जश्न आमद रसूल अल्लाहु अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाहु अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह कहो अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह कहो अल्लाहु अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाहु अल्लाह। जब कि सरकार तशरीफ लाने लगे, हुरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। जब कि सरकार तशरीफ लाने लगे, हुरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाहु अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाहु अल्लाह, कहो अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। चेहरा-ए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, चेहरा-ए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आमिना देख कर मुस्कुराने लगी, आमिना देख कर मुस्कुराने लगी। हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाहु अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह कहो अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह कहो अल्लाहु अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाहु अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाहु अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार की आमद
آقا کی آمد، پیارے کی آمد، میٹھے کی آمد، منٹھار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا اتار کی آمد، مرحبا مرحبا ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام سنا ہے، بہت پیارا کلام سنا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے آج کی ایپیسوڈ کا۔ سیگمنٹ کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیگمنٹ کے لیے اسحاق بھائی اور اویس بھائی۔ دیکھتے ہیں کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں ہم کیا سن رہے ہیں۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے ابو جان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بزنس کے لیے ملک شام گئے تھے۔ سفر کے دوران ہی آپ بیمار ہو گئے تھے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ شریف کے پاس سے گزرا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ شریف ہی میں اپنے ابو جان حضرت عبد المطلب کے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے تھے، اور وہیں 25 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عرب کے مشہور خاندان قریش میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سارے خاندانوں میں سب سے افضل ہے۔ بات کی جائے آپ کی فیملی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب ہے، اور دادی جان کا نام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کا مبارک نام حضرت وہب رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نانی جان کا نام حضرت برہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، دادی جان، نانا جان اور نانی جان اوپر تک چلے جائیں حضرت آدم علیہ السلام تک تو سب کے سب مومن تھے، یعنی ایمان والے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیگمنٹ میں ہم نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا ہوا تھا، یہ سنا ہے، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں سنا ہے۔ تو کیا کچھ سوالات کر لوں میں آپ لوگوں سے؟ جی جواب دیں گے؟ یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا کیا نام ہے؟ آپ بتائیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ماشاءاللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کن کا نام ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان کا کیا نام ہے؟ آپ بتائیں۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا، ماشاءاللہ۔ یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا کیا نام ہے؟ آپ بتائیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ماشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا کیا نام ہے؟ حضرت حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ نانی کا کیا نام تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ بتائیں عثمان بھائی۔ حضرت برہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت برہ رضی اللہ عنہ۔ اور دادی کا نام؟ دادی کا نام بتائیں گے احد رضا بھائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ماشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان کا نام ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، ماشاءاللہ۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاندان۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انہی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام ربیع الاول کی رونقیں کی اس ایپیسوڈ کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ جشن کا سما ہر طرف بنا، جشن کا سما ہر طرف بنا، آ گئے نبی آخری نبی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا